نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں کو، بیماریوں اور تکلیفوں کو، بالخصوص مالی پریشانیوں کو اور گھریلو الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، ایک اور ویڈیو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم کب سے صاحب نصاب ہوئے ہیں اور ہم پر کب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ کب سے صاحب نصاب ہوئے تھے۔ امید ہے کہ آپ آخر تک میری ویڈیو کو سنیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل میری اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے، بالخصوص جو میرے چینل پر نئے لوگ ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس اسلامی چینل، جس پر قرآنی وظائف، اسلامی وظائف اور ہمارے مشائخ کے تجربات اور ثمرات اور زندگیوں کے جو مجربات ہیں، ان تمام پر ویڈیوز اور آپ کے سوال اور ان کا جواب پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے اس چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پین اور کاغذ لے لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ کچھ بادام کھا لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ اور میموری پر زور دینا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کب سے صاحب نصاب ہوئے یہ ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یاد نہیں۔ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ نمبر 1، آپ سوچیں کہ کتنے سالوں سے آپ کے پاس 50,000 یا اس سے اوپر رقم رہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے والدین اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کی وفات کب ہوئی تھی کہ انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے جو آپ کو ملے تھے، ٹھیک ہے؟ یا دکانیں تھی آپ کو ملی تھی اور کرایہ آپ اس کا وصول کرتے رہے۔ یا آپ یاد کریں آپ کی ملازمت اور جاب کب سے لگی ہے کہ آپ کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا شروع ہوئی ہے، آنا شروع ہوئی ہے۔ ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ نے کاروبار کب شروع کیا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اور آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع کر دیا گھر میں۔ ایسے ہی آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنی دکان پر جانا شروع کر دیا ہے، کاروبار سنبھالا ہے آپ نے، اور پیسے آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے یا آپ کے پاس گھر میں جمع ہوتے رہیں۔ ایسے ہی آپ سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ والد صاحب آپ کے چلے گئے ہیں اور دکان پر آپ بیٹھتے ہیں، لین دین حساب کتاب آپ کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پر جاتے ہیں اور رقم آپ گھر میں بھی جمع کرتے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ کو کسی نے گفٹ یا ہدیہ میں کب کتنی رقم دی تھی اور کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ ایسے ہی سوچیں کہ آپ کو کسی نے کاروبار کے لیے، دکان کے لیے رقم دی تھی اور کب سے دی تھی۔ ایسے آپ یہ چیز سوچیں کہ آپ نے اپنا یہ بزنس اور کاروبار یہ کس سن میں شروع کیا تھا، 2000 تھی یا اس سے پہلے تھا، کب شروع کیا تھا۔
ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ کی تنخواہ تو آپ کی کم تھی، لیکن آپ نے ریٹائرمنٹ کب اختیار کی تھی کہ اکٹھا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ کو جو ریٹائرمنٹ اور جو پیسے ملے تھے، کچھ خرچ کر دیے تھے آپ نے، اور کچھ آپ نے آپ کے دوست احباب کے کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک کیا تھا، کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کون سا سال تھا اور کون سی تاریخ تھی؟ ایسے ہی آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے اپنی زمینیں کب بیچی تھی، آپ کے پاس اکٹھے پیسے آئے تھے۔ ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ کے پاس زمینیں بیچ کر، پلاٹ بیچ کر، جائیدادیں بیچ کر آپ نے کاروبار کب شروع کیا تھا۔ ایسے ہی آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے ملازمت اور جاب کب شروع کی تھی۔ ایسے ہی آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیوی کے پاس سونا، چاندی، زیورات، پیسے تھے اور اس نے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا تھا کہ آپ کاروبار شروع کریں۔ شادی کے کتنے عرصے بعد اور کس سن میں یہ کام ہوا تھا۔ ایسے ہی آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے کسی دوست نے، مخلص نے، صالح نے، کسی اور چاہنے والے نے، پیارے نے آپ کو پیسے دیے ہوں، کاروبار شروع کر دیں، ملازمت شروع کر دیں۔ وہ کون سا سال اور کون سی سن تھی۔ پیارے سامعین اور ناظرین، یہ تمام صورتحال ایسی ہیں جن میں آپ متعین کر سکتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ میرے پاس، کتنے سالوں سے میرے پاس 50,000 یا اس سے اوپر کی رقم، یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے موجودہ 51,500 روپے بنتی ہے۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ کتنے عرصے سے اور کتنے سالوں سے آپ کے پاس یہ رقم ہے، سب کا حساب لگا لیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ اندازہ لگا لیں، لیکن اندازے میں کوشش یہ کریں، مثلا آپ نے اگر 4 سال کا اندازہ لگایا کہ 4 سال سے میرے پاس پیسے ہیں، 5 سال سے ہیں، کوشش یہ کریں کہ زیادہ لگا لیں تھوڑا سا، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی نہ ہو۔ زیادہ ادا کر لیں تو کچھ حرج نہیں، وہ آپ کو اجر و ثواب ہی ملے گا، لیکن کم نہ ہو جائے کہ آپ پر زکوٰۃ 6 سال کی بنتی تھی، آپ نے اندازہ 5 سال کا لگا لیا۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اندازے سے 5 سال بنتی ہے تو آپ 6.5 سال کی لگا دیں، 6 سال بنتے ہیں تو آپ 7 سال کا اندازہ لگا دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم ادا کر لیں۔ یہ تو پچھلے سال کی تھی، پہلے سالوں کی تھی۔ تو اس طرح آپ اندازہ کر کے آپ کے پاس جتنے رقم ہیں تو پچھلے سالوں کی بھی آپ اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں کہ کتنے سالوں سے کتنی رقم آپ کے پاس رہتی رہی ہے۔ مثلا پہلے سال آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، پھر اس طرح آپ نے سمجھ لیا کہ دوسرے سال 2 لاکھ روپیہ تھا، پہلے سال کی 1 لاکھ کی زکوٰۃ، دوسرے سال کی 2 لاکھ کی، اس طرح۔ اور موجودہ جو پیسے آپ کے پاس ہے جتنے بھی ہے، مثلا 10 لاکھ ہے تو ہر لاکھ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ کے حساب سے ادا کر لیں، یعنی 2.5%۔ اور آئندہ کے لیے آپ ایک تاریخ مقرر کر لیں اسلامی، مثلا 1 رمضان۔ اب ہر سال آپ نے 1 رمضان سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جب 1 رمضان آئے گا آپ کے پاس یا آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہوگا تو اس کے 2.5%، یعنی 1000 میں 25 اور لاکھ میں 2500 روپیہ، اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان کی تمام اشیاء کی قیمت لگا کر ہر لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ آپ کب سے صاحب نصاب ہوئے۔ اگر نہیں یاد تو کم سے کم آپ اندازہ کر لیں، اور اندازے میں یہ کوشش لگا لیں کہ کچھ اوپری ہو جائے، کمی نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔